بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن قزة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة بن زمع مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمع فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخيك كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمع أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآخر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو بخاری میں متعدد مقامات پر آئے گی. پہلے اس کا جو متن ہے اس کو سمجھ لیں، پھر اس سے متعلق جو فقہی مباحث ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا عتبہ بن ابی وقاص عاہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور معروف صحابی ہیں، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عتبہ ابن ابی وقاص، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب ان کی وفات کا وقت آیا، وفات کے قریب، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی. عاہدہ یعہدو جب اس کے صلے میں الہ آتا ہے تو اس کے معنی وصیت کرنے کے ہوتے ہیں. تو عاہدہ الی اخیہ یعنی اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی عتبہ بن ابی وقاص نے کہ زمعہ کی جو جاریہ ہے وہ اس کا ہاں ایک بیٹا ہے، تو وہ بیٹا میرا ہے. جاریہ تو وہ زمعہ کی ہے لیکن بیٹا میرا ہے اس کا. فاقبضہ لہذا تم اس کو اپنے قبضے میں لے لینا، یعنی اس کی تحویل تمہارے پاس ہوگی، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اور تم میرے بھائی ہو. تو جب میرا انتقال ہو جائے تو تم اس بیٹے کو اپنی تحویل میں لینے کی لے لینا. پھر قالت فلما کان عام الفتح، اب یہ زمعہ جو تھے نا یہ حضرت سودا ام المؤمنین کے والد بھی تھے. تو جب فتح مکہ کا سال آیا تو اخذہ سعد بن ابی وقاص، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق اس کو لے لیا، یعنی یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے بھائی کا بیٹا ہے، لہذا میں وقال، اور یہ کہا کہ ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، قد عہد الی فیہ، میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی. دوسری طرف زمعہ جس کی وہ جاریہ تھی، ان کے بیٹے عبد بن زمعہ نے یہ کہا کہ نہیں، تم نہیں لے سکتے، یہ میرے والد زمعہ کا بیٹا ہے اور وہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی جاریہ کا بیٹا ہے. ولد علی فراشہ، اور زمعہ کے فراش پر ہی وہ پیدا ہوا، یعنی زمعہ جو تھے وہ مالک تھے اس جاریہ کے، اور مالک ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بطی بھی کر سکتے تھے، اور اسی کے فراش کے اوپر، یعنی ان کو فراش حاصل تھا کیونکہ وہ ان کی جاریہ تھی،
لہذا انہی فراش پر یہ پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ میرے والد کے بیٹے ہیں، عتبہ ابن ابی وقاص کے نہیں ہیں۔ تو چونکہ میرے بھائی ہے یہ اور میرے والد کی فراش پر پیدا ہوئے ہیں، لہذا میں ان کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان کو اپنے پاس رکھوں۔ اب دونوں میں یہ خصومت پیدا ہو گئی کہ عتبہ بن ابی وقاص کہتے تھے کہ میرا ہے اور وہ کہتے تھے کہ میرا بھائی ہے یہ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک جاریہ ہوتی تھی کسی کی، تو وہ اپنے مولا کے ساتھ تو اس کا ایک تعلق ہوتا ہی تھا، لیکن بعض اوقات وہ دوسرے لوگ بھی اس کے پاس آ جاتے تھے، اور دوسرے لوگوں کے آنے کے بعد پھر جو آئے تھے اس کے پاس، تو وہ اگر جاریہ یہ کہہ دیتی کہ بھئی اب تو فلاں کا ہے، تو اس کو بھی وہ مل جاتا تھا۔ آپ نے شاید یہ بخاری جلد ثانی میں پڑھا ہوگا جاہلیت کے نکاح وغیرہ۔ تو اس بنا پر انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب دونوں چلے گئے تسابقہ، ایک دوسرے کو لے کر چلے گئے۔ تسابق کے معنی ہے ایک دوسرے کو کھینچ کر لے جانا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے کو کھینچ کر لے گئے فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو سعد نے وہی دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ ابن اخی کان قد عہد الی فیہ۔ تو عبد بن زمعہ نے کہا کہ اخی وابن ولیدتی ابی ولد علی فراشہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ تمہارا دعویٰ صحیح ہے اور یہ بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور حدیث فرمائی کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے جس کا فراش ہو، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی پتھر ہونے کے معنی دو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پتھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محروم ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور دوسرے معنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس زاہنی کو سزا دی جائے گی رجم کی۔ یہ الولد للفراش وللعاہر الحجر یہ ان احادیث میں سے ہے جو لفظاً بھی متواتر ہے۔ معنی متواتر تو بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن لفظاً بھی متواتر ہیں، ان میں سے چند ہی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے کہا، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، کہ ان سے کہا کہ احتجیبی منہ، یعنی جب فیصلہ کر دیا عبد بن زمعہ کے حق میں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بچہ جو ہے جس طرح عبد بن زمعہ کا بھائی ہے، اسی طرح سودہ بنت زمعہ کا بھی بھائی ہے۔ لیکن آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے میں عتبہ ابن ابی وقاص کی شباہت محسوس کی۔ اس شباہت سے ایک طرح سے ایک شبہ پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کرنا، یعنی یہ تم اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس سے بغیر پردے کے ملاقات نہ کرنا۔ چنانچہ اس بچے نے حضرت سودا بن زمعہ کو ساری زندگی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر جا ملا۔ یہ حدیث ہے، اس میں ایک مشکل مسئلہ پیش آتا ہے، اور اس کے اوپر حنفیہ اور دوسرے ائمہ کے درمیان ایک مباحثہ ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک فراش کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فراش قوی، ایک فراش متوسط اور ایک فراش ضعیف۔ فراش قوی یہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر بچہ پیدا ہو جائے، اور فراش قوی ہوتا ہے صرف شوہر اور بیوی کے درمیان، تو ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ خود بخود شوہر کی طرف منسوب ہو جاتا ہے،
شوہر کا بچہ قرار دیا جاتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے. جب اس کے فراش قوی کے اوپر یعنی اس کی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ یعنی بغیر کسی قید کے وہ منسوب ہو جائے گا شوہر کی طرف. شوہر کے لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر شوہر اس بچے کے اپنا ہونے سے انکار کرے اور کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو اس کا نسب شوہر سے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لعان نہ ہو. سمجھے نا؟ ایک شوہر اور بیوی ہیں، میاں بیوی کے درمیان ایک بیٹا پیدا ہوا اور شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ ایک طرح سے بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا، میرا نہیں ہے. تو اس کا یہ قول اور اس کی یہ نفی اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں کے درمیان لعان نہ ہو. سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے فراش قوی. فراش متوسط ہوتا ہے ام بلد سے. ایک عورت ہے، ایک جاریہ ہے جو اس کے مالک کی ام ولد بن گئی ہے. ام ولد کیسے بنے گی کہ ایک مرتبہ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا اور اس بچے کو اس نے تسلیم کر لیا مولا نے کہ یہ میرا بچہ ہے، گویا دعویٰ کر دیا. اب جب دعویٰ کر دیا کہ میرا بچہ ہے تو یہ ام ولد اس کا فراش بن گئی. لیکن وہ فراش متوسط ہے. فراش متوسط کے معنی یہ ہے کہ وہ بچہ خود بخود مولا کی طرف منسوب ہو جائے گا. اس میں مولا کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا دعویٰ نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ اسی مولا کا سمجھا جائے گا جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ میاں بیوی کے فراش میں اس وقت تک نسب منتفی نہیں ہوتا جب تک کہ لعان نہ ہو. یعنی اگر مجرد شوہر کہہ دے کہ بھئی یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو وہ اس کے نسب کی نفی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لعان نہ کرے. لعان کر لے گا تو پھر نفی ہو جائے گی. لیکن ام ولد میں اگر کوئی مولا یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو بغیر لعان کے وہ نفی ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ یعنی بیٹا ہونے کے لیے دعوے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن نفی کے لیے اس کا نفی کر دینا کافی ہے اور اس میں لعان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اسی لیے اس کو فراش متوسط کہتے ہیں کہ دعوے کی تو ضرورت نہیں ہے، نسب ثابت ہو جائے گا بغیر دعوے کے، لیکن نفی جو ہے وہ بغیر لعان کے ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو فراش متوسط کہتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے فراش ضعیف. یعنی ایک جاریہ کے ساتھ اس کے مولا کا جو تعلق ہے وہ ابھی تک ام ولد نہیں بنی، عام جاریہ ہے. اس کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو اس وقت تک نسب ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ مولا دعویٰ نہ کرے. مولا کہے اور دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ فراش ضعیف. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کو ایک عام جاریہ سمجھا جائے، زمع کی جو جاریہ تھی اگر اس کو ام ولد نہ سمجھا جائے بلکہ عام جاریہ سمجھا جائے تو اس کے ساتھ اس کا نسب ثابت نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ مولا کا دعویٰ کرنا ثابت نہ ہو. سمجھے نا؟ کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تب ثابت ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر وہ ام ولد ہو تو پھر اس صورت میں بغیر دعوے کے بھی ثابت ہو جائے گا. سمجھ میں بات آئی؟ اب یہاں حنفیہ میں اور جمہور فقہا میں تینوں ائمہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے
کہ حنفیہ تو کہتے ہیں کہ جاریہ کا نسب، جاریہ کے بچے کا نسب اس کے مولا سے اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ مولا کا دعویٰ کرنا ثابت نہ ہو. سمجھ گئے؟ اور اگر دعویٰ نہیں ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگا. جب نسب ثابت نہیں ہوگا اس سے تو وہ اس کا بیٹا نہیں قرار دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں جو عبد بن زمعہ کی کا جو دعویٰ تھا اس کے والد کا کہیں دعویٰ کرنا ثابت نہیں، یعنی زمعہ کی طرف سے یہ دعویٰ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھ گئے؟ تو جب دعویٰ نہیں کیا تو حنفیہ کے قول کے مطابق وہ زمعہ کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کا جو فراش ہے وہ فراش ضعیف ہے. فراش ضعیف ہونے کی وجہ سے بغیر دعوے کے نسب ثابت نہیں ہوگا. اب یہاں چونکہ کہیں ثابت نہیں ہے تو پھر عبد بن زمعہ کا اس کا والد ہونا بیٹے کا یہ ثابت نہیں ہوا شرعاً حنفیہ کے نزدیک. سمجھ گئے بھائی؟ تو اور شافعیہ اسی حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں اگرچہ دعویٰ ثابت نہیں تھا زمعہ کی طرف سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا هو لک یا عبد بن زمعہ کہ یہ تمہارے تعویل میں رہے گا. وہ ایک طرح سے اس بچے کو عبد بن زمعہ کا بھائی قرار دے دیا آپ نے. لیکن ساتھ ہی چونکہ ایک دوسرے دعوے کی وجہ سے، یعنی سعد بن ابی وقاص کے دعوے کی وجہ سے ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا، اور شبہ کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس میں زمعہ کے بجائے عتبہ ابن ابی وقاص کی شباہت زیادہ نظر آ رہی تھی. تو اگرچہ مجرد شباہت سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ شباہت زیادہ ظاہر ہو رہی تھی اور ایک طرح کا ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا، اس واسطے آپ نے شبہ کو دور کرنے کے لیے حضرت سودہ بنت زمعہ سے یہ فرمایا کہ تم اس سے پردہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہونے میں تھوڑا سا شبہ ہے، اگرچہ میں نے فیصلہ کر دیا. یہ تشریح ہے شافعیہ کی اور مالکی اور حنابلہ کی. سمجھ گئے؟ تو ان کے قول کے مطابق یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ احتجبی منہ یا سودا، یہ بطور شبہ کے ازالے کے لیے فرمایا تھا. اسی واسطے امام بخاری نے اس کو باب تفسیر المشبہات میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا تھا عبد بن زمعہ کے حق میں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ تھا کہ سودا بنت زمعہ کا بھی بھائی ہو، اور بھائی ہونے کی وجہ سے حضرت سودا اس سے پردہ نہ کریں. لیکن چونکہ ایک شبہ تھا تو اس شبہ کی وجہ سے آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے کہا کہ تم اس سے پردہ کرنا، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا انہوں نے شبہ کی جو بات چل رہی ہے نا پیچھے سے، تو اس کے مطابق امام بخاری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. گویا امام بخاری کا مسلک بھی وہی ہے جو شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ کا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے نسب ثابت کر دیا عبد بن زمعہ کے ساتھ، اس کو زمعہ کے ساتھ نسب ثابت کر دیا اور عبد بن زمعہ کا دعویٰ تسلیم کر لیا. لیکن شبہ سے بچنے کے لیے حضرت سودا بنت زمعہ سے یہ کہا کہ تم ان سے پردہ کرنا. سمجھ گئے؟ حنفیہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کہیں زمعہ کا دعویٰ تو ثابت ہے نہیں، اور اگر اس کو عام جاریہ تصور کیا جائے تو عام جاریہ ہونے کے اندر جب تک کہ مولا دعویٰ نہ کرے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا. تو اس واسطے یہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرمایا آپ نے هو لک یا عبد بن زمعہ، کہ اے ابن زمعہ یہ بچہ تمہارا ہے، تمہاری تعمیل میں رہے گا، تو یہ در حقیقت اس کے معنی یہ تھے کہ یہ تمہارے میراث میں شریک ہوگا. لک یا عبد کے معنی کیا ہے کہ اے عبد بن زمعہ یہ تمہارا ہے، یعنی تمہارے ساتھ زمعہ کی میراث میں شریک ہوگا. بس بھائی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟
زما کی میراث میں شریک ہوگا، لیکن حقیقی معنی میں آپ نے اس بچے کو زما کی طرف منسوب نہیں کیا۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو کہ ایک شخص کے یہاں بچے ہیں، کئی اولاد ہے اس کی، ان میں سے ایک اولاد جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، دوسرے ورثہ نہیں کہتے، سمجھے نا، دوسرے ورثہ نہیں کہتے، لیکن ایک وارث کہتا ہے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، لہذا چونکہ یہ میرا بھائی ہے تو میرے باپ کی میراث میں یہ بھی شریک ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ اقرار جو ہے یہ حجت قاصرہ ہوتی ہے، یعنی جو صرف مقر کے حق میں معتبر ہوتی ہے، غیر مقر کے حق میں نہیں ہوتی۔ لہذا جس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا جو حصہ میراث ہے اس کا اپنا، اس میں وہ شریک ہو جائے گا، لیکن دوسروں کے میراث میں وہ شریک نہیں ہوگا کیونکہ حجت قاصرہ ہے، سمجھ رہے؟ تو یہاں جو آپ نے فرمایا کہ اے عبدالزماں یہ تمہارا ہے، یہ در حقیقت صرف اتنی بات ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری میراث میں شریک ہوگا، لیکن چونکہ دوسرے بھائیوں بہنوں کے اوپر اس کا اقرار معتبر نہیں، اس واسطے حضرت سودا بنت زبا سے کہا کہ تم نہیں کرنا، تم پردہ کرنا، کیونکہ تم نے دعویٰ نہیں کیا، سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں احتجبی منہ یا سودا جو ہے یہ محض احتیاط اور شبہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حقیقت کی وجہ سے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بعض حنفیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور بعض حنفیہ نے دوسرا موقف اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ یہ جاریہ جو تھی یہ جاریہ عام جاریہ نہیں تھی بلکہ ام بلد تھی، زمعہ کی ام بلد تھی، اور ام بلد کا جو فراش ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ فراش متوسط، لہذا اس میں مولا کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ نفی بغیر لعان کے نہیں ہو سکتی، ہو جاتی ہو، لیکن نفی بھی ثابت نہیں ہے، لہذا یہ واقعتاً وہ زمعہ کی جاریہ تھی اور بیٹا زمعہ کا تھا، لیکن یہاں پھر حضرت سودا سے جو منع کیا وہ بطور شبے کے کیا، سمجھے نا، کہ ایک شبہ پیدا ہو گیا تھا، لہذا آپ نے حضرت سودا سے کہا کہ تم ان سے پردہ اختیار کرنا۔ دونوں طرح کی باتیں کہی ہیں حنفیہ نے اس میں۔ یہ دوسری بات میں نے کہی کہ یہ وہ جاریہ جو تھی وہ کیا تھی؟ ام بلد تھی، اس پر دلائل قائم کیے ہیں ان حضرات نے، حنفیہ نے، جنہوں نے یہ توجیح کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت سرخسی شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں لفظ آیا ولیدہ کا، اور ولیدہ کہتے ہی ام بلد کو ہے، ولیدہ ام بلد ہی کو کہتے ہیں، لہذا اس کا ام بلد ہونا ثابت ہو گیا۔ اور بعض دوسرے دلائل بھی ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو ام بلد قرار دیا گیا، تو یہ ان لوگوں کا موقف ہے۔ اس صورت میں احتجاج منہ یا سودا جو ہے یہ محض شبہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ حقیقت کے طور پر ہوگا، کہ چونکہ یہ جاریہ تھی، اور نہیں شبہ کے طور پر ہوگا کہ چونکہ جاریہ تھی، ام ولد تھی، اور اس کا نسب زمعہ سے ثابت ہو گیا، تو زمعہ سے ثابت ہونے کے نتیجے میں سودا اس کی بہن بن گئی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس لڑکے کی کیا بن گئی؟ بہن بن گئی۔ تو اب جو قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ پردہ نہ ہوتا، لیکن شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ نے ان کو پردے کا حکم دے دیا۔ لیکن زیادہ راجح توجیہ حنفیہ کی وہ پہلی والی ہے، کیا کہ یہاں پر جو ہوا لکا یا عبد بن زمعہ کہا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ
اس بچے کا نسب ثابت کر دیں زما کے ساتھ، بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ یشارکو کا فی المیراث. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہی حدیث نسائی شریف میں آئی ہے، سنن نسائی میں. وہاں یہ الفاظ ہے کہ احتجبی منہ یا سودا فلیس لکی بأخ. یہ الفاظ صراحتاً موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے اور نسائی میں آئی ہے اور مسند احمد میں بھی آئی ہے. تو اس میں الفاظ کیا ہے؟ احتجبی منہ یا سودا فلیس لکی بأخ. وہاں آپ نے پردہ کرنے کی علت بیان فرما دی کہ پردہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا حقیقی بھائی نہیں بنا یہ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ، البتہ وہ میراث میں شامل ہوگا، یعنی عبد بن زمعہ کی میراث میں شامل ہوگا، عبد بن زمعہ کی میراث میں شامل ہوگا. تو اس حدیث نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ نسب ثابت نہیں کیا اس سے، بلکہ اقرار کروا لیا، اقرار کی بنیاد پر عبد بن زمعہ کے ساتھ یہ میراث میں شریک ہوگا. فلیس لکی بأخ، یہ روایت نسائی اور مسند احمد میں صراحتاً موجود ہے. اب اس کے اوپر، اس روایت کے اوپر کچھ سند کے اعتبار سے کچھ اشکال کیے گئے ہیں، لیکن حنفیہ کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. اور وہ یہ حدیث جو ہے کئی طریقوں سے آئی ہے اور ان طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حنفیہ صحیح قرار دیتے ہیں. لہذا اس میں اس بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے نسب ثابت نہیں کیا، لیس لکی بأخ، اور اس میں لَهُ الْمِيرَاث بھی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو لقب یا عبد بن زمعہ فرمایا تھا وہ صرف اس حد تک فرمایا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ میراث میں شریک ہوگا. سمجھ گئے بھائیو؟ یہ ہے خلاصہ اس بحث کا. یہ چونکہ حدیث بار بار آئے گی ہے، یعنی مشکلات میں شمار کی گئی ہے یہ حدیث، اور مختلف شروح کے اندر اس کے اوپر تبصرہ ہے اور لمبی بحثیں بھی ہیں. لیکن میں نے تک میرے فتح الملہم کے اندر اس کے پوری جتنے ما لہو ما علیہ تھے اس حدیث سے متعلق وہ سارے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں الحمدللہ، اور شاید اس تفصیل کے ساتھ کسی اور جگہ یہ بحث نہ ملے. چلے بھائی جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن ابي الصفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. اب یہ حدیث جو ہے یہ اس صورت سے متعلق امام بخاری لائے ہیں جہاں شبہ سے بچنا واجب ہے. شبہ پیدا ہوا اور شبہ سے بچنا واجب ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصل میں تو نصرانی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو اور یہ شکار کے شوقین تھے، تو شکار سے متعلق بہت سے مسائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے، اور شکار کے باب میں ان کی جو روایات ہیں وہ ایک اصل بن گئی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا معراج کے بارے میں. یہ معراج ایک قسم کا تیر ہوتا تھا. عام طور سے تیر جو ہوتے ہیں اس کے اندر پر ہوتے ہیں نا، اور وہ پروں کے ساتھ جا کے لگتا ہے. تو اس میں ایک نوک ہوتی ہے اور نوک سے وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے اور پھر اس کے پر بھی اندر گھس جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے جس کو بھی وہ تیر لگا اور اس کا خون خوب بہتا ہے. لیکن معراج اس تیر کو کہتے ہیں کہ جس میں پر نہیں ہوتا. سمجھے نا؟
بغیر پر کے ہوتا ہے، اس میں نوک تو ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے اس میں دھار بھی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ وہ تیر کی طرح اس طرح نہیں مارا جاتا بلکہ اس کو چوڑائی میں مارا جاتا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں، اسی لیے معراج کہا جاتا ہے، عرض کے معنی چوڑائی ہے نا، تو چوڑائی میں اس کو مارا جاتا ہے، اس طرح وہ جا کر لگتا ہے اور پھر اس سے جو ہے جانور زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے یہ پوچھا کہ آیا میں معراج سے اگر کوئی جانور شکار کروں تو اس کا کیا حکم ہوگا، جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا اصاب بحدہ فکل، اگر وہ معراج جا کر اپنی دھار کی طرف سے لگا ہے، دھار کی طرف سے لگا جس کے نتیجے میں وہ زخمی کیا اس کو، تو تب تو کھا لو اس کو، کیونکہ وہ ایک دھاردار آلے سے قتل ہوا، اور جب دھاردار آلے سے قتل ہو تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، اور اگر وہ اس چوڑائی کی طرف سے جا کر لگے کہ جس میں دھار نہیں ہے تو پھر فَلَا تَأْكُلْ، تو پھر اس کو نہ کھاؤ، فَإِنَّهُ وَقِيسٌ، کیونکہ وہ موقوذہ کے حکم میں ہے۔ یعنی اگر دھار سے جا کے لگے گا تو دھار کیا کرے گی؟ زخمی کرے گی، خون نکلے گا، خون بہے گا، تو وہ حلال ہوگا بسم اللہ پڑھ کے اگر کیا ہے تو۔ لیکن اگر وہ جا کر اپنی چوڑائی سے لگا جس میں دھار نہیں تھی تو وہ ایسا ہی جیسے پتھر مار کے کسی کو ہلاک کر دیا جائے، اس میں خون نہیں بہتا، جب خون نہیں بہتا تو چوٹ سے ہلاک ہوا، اور جو جانور چوٹ سے ہلاک ہو وہ موقوذہ ہے، اور موقوذہ کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا۔ تو فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيسٌ، یعنی وہ موقوذہ ہے، چوٹ سے مارا ہے۔ اس مسئلے کا تو باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کتاب الصید سے ہے، لیکن آگے پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارسلوا کلبی و اسمی، میں بعض اوقات اپنا شکاری کتا چھوڑتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر، فاجد معه علی الصید کلبا آخر، اب جس شکار کے اوپر میں نے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا، جب میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں ایک اور کتا کھڑا ہوا ملتا ہے مجھے، میرا کتا بھی ہے اور دوسرا کتا بھی ہے، تو لم اسمی علیہ، اس کے اوپر تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے کس نے پکڑا ہے وہ شکار، اگر میرے کتے نے پکڑا ہے تو میں نے چونکہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا لہذا وہ میرے لیے حلال ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے جو دوسرا کتا کھڑا ہے اس نے مارا ہو اس کو، اور اگر وہ مارا، اس نے مارا، تو اس پر تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، وہ میرا قلب معلم نہیں تھا، تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے۔ تو قال، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا لا تأکل، اس کو مت کھاؤ، انما سمیت علی قلبک ولم تسمی علی آخر، کیونکہ تم نے تو بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے پر نہیں پڑھی تھی، لہذا اگر یہ دوسرے کتے نے مارا ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں شبہ پیدا ہوا ہے، شبہ کیا پیدا ہوا کہ میرے کتے نے مارا یا دوسرے کتے نے مارا، اس شبہ کی وجہ سے حرمت آ گئی، یعنی اس شبہ سے بچنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ کیوں؟ ذرا سمجھ لو، ویسے تو اشیاء میں عام طور سے اصل کیا ہوتی ہے؟ حلت اباحت، لیکن گوشت کے معاملے میں معاملہ الٹ ہے، گوشت میں اصل حرمت ہے، سمجھے نا؟ کیوں اصل حرمت ہے؟ کہ جیسے اگر ایک جانور کھڑا ہے زندہ، تو اس زندہ ہونے کی حالت میں تم اگر اس کا گوشت کاٹ کے کھانا چاہو تو جائز ہے؟ نہ جائز ہے، حرام ہے، تو
جانور کیا ہوا؟ حرام ہوا. اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اس کو تزکیہ شرعیہ کے ذریعے اس کو حلال نہ کیا جائے. تو اصل کیا ہوئی؟ حرمت. اب جب اصل حرمت ہے تو حلت ثابت ہونی چاہیے بغیر شبے کے. حلت ثابت ہونی چاہیے یقین کے ساتھ کہ یقینی طور پر یہ طریقہ اس کو جو اختیار کیا گیا ہے اس کو مارنے کا وہ حلال تھا اور اسے حلال ہو جاتا ہے. تو اس لیے حرمت اگرچہ اشیاء عام طور سے اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے لیکن گوشت میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے. جب تک یقین سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ شرعیہ ہوئی ہے اس وقت تک وہ حرام رہے گا. تو یہاں اب دونوں باتیں یکساں طور پر محتمل ہے. یہ بھی احتمال ہے کہ میرے کتے نے اس کو مارا تو حلال ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے کے کتے نے مارا تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. سمجھے نا؟ تو جب اصل حرمت ہے تو جب تک یقین سے حلت ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ حرام رہے گا. لہذا اسی حدیث سے یہ اصول نکالا گیا ہے کہ گوشت میں یا جانور میں اس کے گوشت کھانے کے بارے میں اصل حرمت ہے اور حلت جب تک کہ یقینی ذرائع سے ثابت نہ ہو تو وہ حلال نہیں ہوگا. اسی کی ایک مثال دوسری حدیث میں آتی ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ بعض اوقات میں کسی پرندے کو میں نے تیر مارا، بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا، لیکن وہ جا کر پانی میں گر گیا اور مر گیا. تو اب یہاں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ میرے تیر سے مرا ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مرا ہو. تو چونکہ دو احتمال ہو گئے، پہلی صورت میں حلال ہوگا، دوسری صورت میں حرام ہوگا. تو چونکہ اصل حرمت ہے اور اس میں شبہ پیدا ہو گیا اس واسطے کیا ہوگا؟ وہ حرام ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ اصول بیان فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اور اسی کو فقہاء کرام نے اس کے اوپر بہت سے مسائل متفرع فرمائے ہیں. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ شبے کی وجہ سے شبے کے اوپر عمل کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. سمجھے نا؟ یہاں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بھائی احتیاطاً چھوڑ دو اس کو اور شبے کے اوپر عمل کرنا مستحب ہے، نہیں بلکہ واجب ہے اس واسطے کہ اصل گوشت میں حرمت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مثال امام بخاری لائے ہیں در حقیقت یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات شبے کی وجہ سے صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ شبے کے اوپر عمل کرنا تقوی کو اور احتیاط ہو، بلکہ حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ وہ ناجائز حرام ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک سوال بعض اوقات پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جو بازار سے گوشت خریدتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کون سے مذہبہ میں اس کو ذبح کیا گیا اور جس نے ذبح کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر اور صحیح شرعی طریقے سے اس نے ذبح کیا. بلکہ یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مذبح خانوں میں جا کے دیکھو تو لوگ جو ہیں وہ اہتمام ہی نہیں کرتے بسم اللہ پڑھنے کا اور ویسے ہی ذبح کر دیتے ہیں. تو اس واسطے یہاں پر بھی شبہ پایا جا رہا ہے اور جب شبہ پایا جا رہا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ گوشت میں اصل کیا ہے؟ حرمت، لیکن دوسری طرف ایک مسلمان کے بارے میں اصل کیا ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح کرے گا. سمجھے نا؟ تو جب ایک مسلمان لے کر آ رہا ہے یا مسلمان نے ذبح کیا ہے تو اس وقت میں یہ شبہ نکالنا کہ ہو سکتا ہے اس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو
ہو سکتا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا ہو، یہ شبہ معتبر نہیں ہے، بلکہ اصل کی طرف جائیں گے، اور اصل کیا ہے؟ مسلمان کے ذبیحے میں اصل کیا ہے؟ حلت، لہذا اس میں حلت کا حکم لگا دیں گے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ چلو بس۔